آپ کو پتا ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ تو بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام پڑھے، سورہ نساء میں بہت سارے احکام پڑھے، لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا، ان میں آخرت کی باتیں، عقیدہ توحید، آخرت سے ڈراوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو، کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے؟ تو ان کو اس دلدل میں، جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے۔ اچھا، مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے، لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت، یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں؟ تو قرآن نے نا اسی بات کو، جس کو وہ مانتے تھے، ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے، لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں۔ جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا، وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے، تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ہیں ان پتھروں کو؟ تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے، جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں؟ تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی۔ تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے، موٹیویشن کی بھی کتاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے۔ جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی۔ تو قرآن کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے، بارشیں برسا کے، والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے، امن یملک السمع، کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے، والابصار، اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے، ومن یخرج الحی، کون ہے جو صاحب کمالات ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے، تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے، روح پڑ جاتی ہے اور چوزا نکل آتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا، یہ حیات کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا کا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی۔ مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں، کہ انتظام ہے، تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے، منتظم ہے۔ کیا مطلب؟ جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً یہ کہہ دیں گے، ان قریب کہہ دیں گے اللہ۔ اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ, یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی, وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں, کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ. فقل, تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے, افلا تتقون, تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے, بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے. تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے, جس کی عبادت کی جائے. فذالکم اللہ, کیا بلاغت ہے قرآن کی. بس ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ, یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے, اور ہر چیز کا مالک ہے, مردے کو زندہ سے, زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے, اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے, جس کی یہ صفات ہیں. ذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی ایسی مخلوق, ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا. یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے, بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے, تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے, الحق برحق ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں. کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں, مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا, ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں, کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے, تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو, پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو. ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے, آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی, اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو, اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو. تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے. کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی, وہ بھی گھنا بن جاتا ہے. جو خدا کے منکر ہے نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار, تم ہے بھی کہ نہیں ہے, کہاں ہے وہ, نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ, یہی اللہ بالکل تمہارے سامنے ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو. اور اللہ ہے, اور ربکم, یہ پال رہا ہے تمہیں, صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے, تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. الحق, اور یہی برحق ہے, اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا. یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا, تعارف بھی آ گیا, اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں, میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا, میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے, جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق, تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد, الا الضلال, سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا, جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے, نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں, اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نہ, ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ. چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں, لوگ تمہیں دقیانوس کہیں, لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں, کچھ بھی کہیں, کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون, تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون, تم کہاں پھر رہے ہو, بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. کیا مطلب, کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے. اس میں بھی بلاغت ہے. بلاغت یہ کہ انسان کا ضمیر, اس کی عقل تو کہتی ہے
کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو. سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے، گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے. اس کے بارے میں غور کرو. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں. حدود کا کیا مطلب؟ عقل کی بھی ایک حد ہے، ضمیر کی بھی ایک حد ہے، لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن کن پر؟ جو حدود کو کراس کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں. تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں. جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فسیقولون اللہ، اللہ یہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فسیقولون اللہ، یہ فوراً کہیں گے اللہ. وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین. وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں. اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. قل اللہ یبدأ الخلق، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فأنا تؤفکون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا. تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے. آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے. وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے. رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے. وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے. گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی. اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من، کوئی ایسا معبود ہے، یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو. یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو، جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو،
وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے, اس کو فالو کیسے کیا جائے گا. قل اللہ یہدی للحق, آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے, یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے. تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لینا, جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں. کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں, شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے, زنا کو لیگل کیا ہوا ہے. یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہے اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر, خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے افمن یہدی الی الحق, بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے, احق, وہ زیادہ حقدار ہے, ان یتبع, کہ اس کی اتباع کی جائے, امن, یا وہ زیادہ حقدار ہے, لا یہدی, جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو, الا ان یہدا, الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے, وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو, تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. فما لکم, تو تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر, یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے. تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا. خوب سمجھ لیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا, آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے, کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے, مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں, وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے. ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا, ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں, دلیل کو فالو نہیں کرتے. گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے, بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے, اس کو فالو کرو, کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی, کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جب ظن ہے نا, اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. ظن اور گمان کی دو قسمیں, ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو, وہ ہوائی باتیں, فلاں سے سن لیا, جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے, کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے, جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کچھ سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں, اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے, تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی, یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ, اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو, یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے. کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے, ایسا بھی نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے. یہ عجیب آیتیں, مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے. قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا, کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے. تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا, وسوسات آ سکتا تھا, اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے, بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں, ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں, تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں, بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں, گھڑ لیا انہوں نے. تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے. اللہ تم سے کلام کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تمہیں سمجھا رہا ہے, اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو یہ اللہ کا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے, یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی, یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. گھڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے, پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی. وہ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے, انجیل کا بھی یہی مضمون ہے, اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے. اگر محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں خطبات بہاولپور کے نام، ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی، انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ۔ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے، انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے۔ حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں۔ عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہے نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں، تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي، یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مِن رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ متاثر ہوں گے، تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو۔ وادعوا من استطعتم، اور تمہارا تو دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے خطیبوں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا 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 نا، اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، گمان سے بس انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ، انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا، وہ آیا ہی نہیں، ان کو سزا ملی نہیں اب تک، اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم قرآن کا انکار مت کرو۔ کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا، تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے رد کر دے، نا نا نا، تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا۔ پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، اتنی واضح آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے۔ تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، جو مفسد لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، خود ہی نمٹ لے گا ان سے۔ یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں، آسمان سے رزق برساتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے، وہ نیچرل ہے۔ تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف، اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوجتے ہو۔ تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا، اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں، یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے، وہ کہتے ہیں کائنات خود خالق ہے، یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا، یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل۔ اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں، جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے نا خدا نہیں ہے، وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے، یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے، اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا، تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اور تیسری بات، ہم فالو کس کو کریں، اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں۔
یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے۔ مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے، مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے۔ اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا، یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا۔ آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی، آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں، دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں۔ ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے وہاں پہ، کس قسم کے بیہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں۔ یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا، کلچر کا حصہ بن جائے، وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے۔ تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا، کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے۔ قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو۔ تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے، اس میں طہارت جھلک رہی ہے۔ تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس، اہل مغرب اقوام کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو، یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ۔ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں۔ اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے، لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں۔ اور وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا اوٹ پٹانگ تبصرے، جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی، اور بیٹھ کے آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے تو چاروں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے۔ کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے بات کرنا۔ تو مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے۔ اور پھر ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی بلاغت ایسی ہے۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو خلاصہ یہی کہ بلاغت میں اس جیسا کلام عرب عاجز آ گئے، کوئی کسی نے جھوٹا کلام بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اس سے قرآن کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے، جھوٹ بولنا اچھا عمل نہیں ہے۔ کچھ اچھے عمل ایسے بھی ہیں جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی، تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب۔ ہم کل گئے روم میں، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے، اس کو کیا ہو گیا، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا، تھا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چل نہیں سکا، وہ ماتی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے۔ میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا، ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں۔ اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے، بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ۔ اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اب یہ کر رہا ہے۔ الہم ارجن یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا، ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا۔ دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے، کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟
آپ اس سوکھے چارے کو لے جائے جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ، چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو، کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں۔ کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے، اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس مشین کے بارے میں جس کو دائیں بھینس کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے، وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے۔ اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کمائے آپ ضرور، لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے، کھا پی کے چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ بہت آئے، جو کبھی جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، سارے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا، غنیمت کی بات ہے، زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو، میرا خیال ہے آپ بڑا خوشی سے یوں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں۔ سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے۔ تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو، روکا نہ دو، ملکی قوانین کو فالو کرو، ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو۔ جب آپ یہاں آئے ہو، آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تو آپ شرعاً پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا، مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور فلاح کے لیے مدینہ آیا، تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے۔ بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا، ابھی اس پہ سگنیچر نہیں، زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے، اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے۔ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے، یہ بات خوب سمجھنے کی ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے، لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب وہ ہو گیا تو ہو گیا۔ مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے۔ لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو۔ اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والے۔ آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار دو نمبری بہت ہے۔ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، یار دو نمبری بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں، ویزا 2 مہینے کا تھا 3 مہینے کا، اچھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا۔ وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے۔ حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا۔ مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں کیوں معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن، تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن؟ اور ہم کتنے بہانے کر لیتے کہ ابے ان کے باپ کی زمین ہے، کیا ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا، ابے ان کے بابا ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا؟ ابے ہر زمین ہماری۔ ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا، تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی ملی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے، تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس پہلو ہے نا، وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا۔ ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے، کہتے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی۔ اس سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتا تھا بھائی ہمیں کہاں سے ملا ہے، ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ اب لڑ لو اس سے، ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی، تو یہی ہے وہی ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے۔ بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو۔ دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، غار ہرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے، لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار ہرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تم جانتے ہو۔ آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، میں صادق بھی ہوں اور امین بھی۔ 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت۔ کیا مطلب؟ آپ جب تک کیریکٹر میں ایک نمبر نہیں ہوتے، آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے۔ وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف۔ تہجد پہ تو ایک گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ عبادت، تہجد، نماز، ذکر، وہ بھی ضرور، اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی، وہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے، وہ سیدھا رکھنا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو آگے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کا حق، اپنا حق پورا لیا، دوسرے کا حق تھوڑا دیا، تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو، حساب برابر ہو جاتا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پر کاٹ دیں۔ آپ جا کے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5,000 کی ہوگی، 10,000 کی ہوگی، اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہی کروڑوں کا ہے، تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یا انسان کسی کو قتل کر دے، اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، اس کو قتل کیا جائے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا نا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا ہے ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی آگ۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے، دیکھو اسلام میں جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں نا تو یہ مخلوق کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، لیکن جس خدا نے پیدا کیا اس کے حکم کی بھی نافرمانی ہے۔ تو آخرت میں جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے مخلوق کا دل دکھایا ہے، وہ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے۔ تو جو جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کی نافرمانی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مسلمان کو دیانتداری میں سچ میں غیر مسلم سے کم 20 گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے، اور مسلمان ان چیزوں میں 20 گنا پیچھے۔ تو آج سے زندگی مجھے بھی چاہیے اس اصول کو سامنے رکھ کے گزاروں، اور آپ حضرات کو، کہ ہم دنیا میں کسی ہدف کو لے کر آپ پہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں دنیا کے سارے کام، وہ تو کرنے صحابہ نے کیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی جو تجارت تھی کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے تھے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں کیلکولیشن کی گئی ہے، تحقیق لگائی کسی کے ذمے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے نا، ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا، تو آج کے دور کے لحاظ سے اربوں روپے سرمایہ بنتا ہے۔ ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہا، کیونکہ اسلام میں پیسہ کمانا منع ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں، اس میں غریبوں کا حق رکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق رکھ رہے ہیں، اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو ڈبل کمالی کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ ان کی شاہانہ زندگی قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اتنا عالی شان تخت رکھا ہوا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا عالی شان تخت رکھنے کی، اور ہیرے جواہرات آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیوندہ کپڑے پہنتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر، دونوں اللہ کے نیک بندے، قرآن میں دونوں کی تعریفیں۔ ایک کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں دولت نہیں رکھنا چاہتا، تو اللہ نے آپ کو آپ کی حساب سے زندگی عطا فرمائی۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ میری نظر میں پیسہ رکھنا برا ہے، نہ پیسہ نہ رکھنا برا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو میں نے مسکین بنایا تو غریب بن کے خدا کو راضی کرتا ہے، ناراض کرتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو دولت دی ہے تو اس دولت میں اللہ کا حق وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک۔ بہت خزانے تھے نا قارون کے پاس،
اس کے چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نہیں کہا تو اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے, جب 2 وقت کی روٹی میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو کمبخت تو اتنے اونٹوں کی چابیاں لے کے کیوں چلتا ہے, یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ حکم دیا تھا, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر, تھوڑا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر. تو اللہ کی نظر میں پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, کمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو بھول جانا یہ برا عمل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب زندگی کا ہدف سامنے رکھے گزارے. اور آخری وہ سچی بچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے مفتی صاحب کھینچے چلے جا رہے ہیں. دیکھو جب اچھا عمل جو ہے نا اللہ کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھو انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا تو اسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے یا ماں باپ کی طرف سے یا کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو, کہیں سے انعام مل رہا ہو. یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی ان کا میچ ہی نہ دیکھے, کوئی خبر بھی نہ آئے, نہ ان کو کوئی انعام ملے, تو یہ محنت کریں گے جیتنے کے لیے؟ بھائی ان کو پتا ہے لاکھوں تماشائی ہوں گے کہ ہمارے چوکے چھکے دیکھیں گے, جیتیں گے تو عزت ملے گی, ہاریں گے تو ذلت ہوگی. تو یہاں سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام کی موٹیویشن ملتی ہے, جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی. کسی کی محبت میں انسان یا تو کام کرتا ہے یا کسی کے خوف سے کام کرتا ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اللہ کا ذکر کرنا, نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز قائم نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس کے لیے اللہ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں. یہ اسلام کا رکن ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کبھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ لکڑی لگا کے گھوم رہا ہو, بھائی اسٹینڈ سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ تو نماز کے بغیر اللہ ہمارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, صحیح حدیث ہے, جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے تحقیق کفر کیا. قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کفر کیا اس نے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے. تو بھائی دیار کفر میں تو زیادہ ذمہ داری ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کرو. کیا خیال ہے؟ اب مسجد, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نوازی بن جا سکا. مسجد تو 2 منٹ میں بن جاتی ہے, آباد نہیں ہوتی. تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنی توجہ اللہ کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی فرعون کی طرف نہیں تھی. جو توجہ اللہ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی وہ قبطی قوم کی طرف بولو نہیں تھی. اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے غلام بن گئے, اللہ نے ان کو اوپر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر آزمائشیں آئیں, ان کو معجزے دکھائے. تو اللہ بنی اسرائیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں بھی رہے لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت ہے اتنی مخلوق میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہمیت ہی نہیں جانیں گے, ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری نظر میں اس کی قدر نہیں ہے, تو اللہ کیسے قدر کرے گا پھر اس کی؟ تو اپنے آپ اپنے ایمان پہ فخر کرو, اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. دیکھو جب آپ دیار غیر میں رہتے ہو, غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تو آپ کو صبح و شام اپنے جیسے لوگوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں. آپ کو یہ احساس رہے. آسٹریلیا میں ہمارے جاننے والے, ان کو بڑا اچھا خاندان, تو ان کے پاس میں یہودی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہودی کہنے لگا یار آپ لوگ کی گیدرنگ بڑی اچھی ہے, خاندان آپ لوگ کا بڑا اچھا ہے, ہم لوگ تو ہمارے ہاں تو اب نسل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے ہاں تو وہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اب یا تو آپ کسی نائٹ کلب میں جا کے مل لیا کریں آپس میں, کیا خیال ہے, یا پھر مسجد میں مل لیں, تو کیا کون سی جگہ بہتر ہے؟ وہاں ملتے ہیں اچھے لگیں گے, وہاں تو پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آیا کہاں تھا نکلا پاؤں گھر کو. ہے محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی وہ نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتی, وہاں وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. محبتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو مسجد سے جڑے, جماعت کی نماز اللہ نے کتنی پیارا عمل رکھا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے. صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کے کا کلام سنا جائے, رکوع سجدہ وتقلبک فی الساجدین. قرآن کہتا ہے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان جگہوں میں میرے بھائی دین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اپنے عمل سے. عمل کا کیا مطلب؟ کردار ایک نمبر ہونا چاہیے, کوئی کام خلاف قانون نہیں ہو. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان جتنے قانون کے پابند ہوتے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں ہوتے. جب آپ کو پوچھیں کہ بھائی تو اتنے اچھے طریقے سے اٹلی میں کیوں رہ رہا ہے, کوئی آج تک تو نے کام خلاف قانون نہیں کیا, تو آپ بولیں کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, ہمارے دین کا حکم ہے, ہمارے قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا, اللہ کا حق پورا کرنا ہے. وہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجدوں میں آ کے. تو مسجد سے تعلق قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے ہاں امریکہ سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو تھوڑا سے بیٹھے جائیں ان کے پاس, ہیلو ہائی کر لیں, بھائی کیسے آنا ہوا, کس سلسلے میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز میں کیسے کروں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں پہلی دفعہ شادی ہوتی تھی, کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, میں اس سلسلے میں, تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں, ہم اس سلسلے میں وہ تھوڑا سا ڈیل جایا کریں. یہاں مولانا صاحب ہے, مولانا ابو ذر صاحب ہے, دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں. تبلیغ کا کام اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے. ابھی تو سعودی عرب میں بھی سنا اجازت دیتی ہے. کیوں؟ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے, کوئی وائلنس ہی نہیں پھیلا رہے ہوتے, کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی کوئی فرقواریت کی بات نہیں. سیدھا سیدھا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اپنے ہدف کو سامنے, آپ کو آپ کی منزل بتا دیں گے وہ. تو جب تک میرے بھائی یہاں رہ کر کسی نیٹ ورک میں نہیں جڑو گے, تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ اپنی گیدرنگ سے ہٹ جاؤ گے نا یہاں پہ, تو پھر میرے بھائی شیطان نما جو بھیڑیا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ عیش والی زندگی گزار لو, لیکن رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تھوڑے دن کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے. یہ جوانی کی مستیاں بہت جلد مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہیں. تھوڑا سا وہ ایک ایپلیکیشن آتی ہے, تصویر کھینچو, آتی ہے نا ایپلیکیشن, تصویر کھینچ کے اس میں دیکھو کہ میں بڑھاپے میں کیسا لگوں گا. آپ کو خود اپنے اوپر ترس آئے گا, آپ کا دل چاہے گا ان سے دم کروا دو اتنی کو. اور کسی نے کہا ہے کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہوں گے, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوں. حقیقت ہے. تو یہ بہت جلد آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت میں اللہ کے عرش میں ہوں گے. شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل, وہ جوان آدمی جس نے جوانی میں برائیوں سے بچا ہو. تو آپ یہاں اٹلی میں رہ کر آپ برائیوں سے بچو. آپ ان غیر مسلموں کے لیے پیغام بنو گے یار, مثال بنو یار. یہ اپنی بیویوں سے وفا کرتے ہیں, یہ اپنے بچوں سے وفا کرتے ہیں, یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے وفا کرتے ہیں, یہ لوگوں سے وفا کرتے ہیں. یہ آپ ایک میسج بنو گے لوگوں کے سامنے. اور اگر اخپل طریقے سے زندگی گزارتے رہے, بس میرا آفس میرا دفتر, کسی طرح یا 2 نمبری کروں, ادھر سے پیسہ بچا لوں, ادھر سے بچا لوں. ہمارے ہاں تو ٹریول ایجنٹ اتنا پیسہ کھا کے نا لوگوں کو جھوٹ موٹ کے, وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں, آپ لوگوں نے شاید نہیں سنا ہو. ٹریول ایجنٹ بھی گھستے ہیں نا دوسرے ملکوں میں غیر قانونی. وہ ہمارے ہاں جو ہے نا, پہلے دبئی جانے کا بڑا ٹرینڈ تھا, مسقط, دبئی, قطر. تو وہ کیا کرتے تھے, کراچی کے سمندر پہ ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے نا کشتی میں بٹھا کے گوا پھرا کے لا کے گوادر پہ اتار دیتا تھا. اب ایسا ہی ہوتا تھا نا کہ سمندر میں جانے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کون کدھر جا رہا ہے. تو ایسے کسی ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے تھے, چل بھائی تجھے میں مسقط پہنچاتا ہوں. وہاں گھما پھرا کے سمندر کے بیچ میں لا کے گوادر کو اتار کے ریگستان میں بولا بھائی خود تلاش کرا. وہ بیچارہ پریشان تھا کہ یار مسقط کدھر ہے. اسے ریگستان میں بندہ ملا, کہنے لگا یار مسقط کا پتہ بتا دو. کہ کہتا ہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو 2 نمبریوں سے بچائے. تو مسجد سے جڑنے کا سب جو ارادہ کرنے ادھر ہاتھ کھڑا کر لے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اگر آپ کو بھی. اگر میرے بیان کا صرف اتنا آپ نے عمل کر لیا نا کہ مسجد سے جڑنا سیکھ لیے, تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اس بیان کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. باقی چیزیں جب جڑتے رہیں گے تو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا بھائی, حرام پروڈکٹ فروخت کرنے والی کمپنی میں جاب کرنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب کیا کسی ایسی کمپنی میں سوشل میڈیا مینیجر کے طور پر کام کرنا جائز ہے جو ایسی پروڈکٹس فروخت کرتی ہیں جن میں خنزیر بھی شامل ہوتا ہے؟ اگرچہ خنزیر اس کمپنی کی میجر پروڈکٹس میں شامل نہیں. اصل میں یہ کمپنی امریکہ میں ہے اور یہ چکن اور یہ پتہ نہیں کیا لکھا ٹرکی کا بھی کام کرتے ہیں. لیکن چکن اور ٹرکی کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ذبح کے اسلامی طریقے کو فالو کرتے ہیں یا نہیں.
دیکھیں مینیجر تو پورے کام کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو تو گناہ میں براہ راست تعاون کر رہا ہے وہ. جیسے سودی بینک میں جو مینیجر ہے اس کی تنخواہ تو بالاتفاق حرام ہے. تو آپ چھوڑ دیں اس جگہ جاب کرنے کو, یعنی اس جاب کو چھوڑ دیں آپ, کیونکہ یہاں حرام گوشت دکھ رہا ہے اس کمپنی میں اور آپ اس میں ایک مینیجر ہیں. اچھا, لیکن آپ نے بتایا سوشل میڈیا مینیجر. سوشل میڈیا مینیجر کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی پبلسٹی کے لیے, یعنی اس کو پبلش کرنے کے لیے, اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں آپ. تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب کمپنی پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ خود اپنے اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں, تو گناہ میں واضح طور پہ تعاون ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. باقی تنخواہ حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ اس کمپنی میں حلال کام کتنا ہے اور حرام کام کتنا ہے. تو حلال اور حرام کا ریشو نکالا جائے گا. سارے کام تو حرام نہیں ہوں گے, آپ نے خود بتایا, تو حلال و حرام کا ریشو نکالا جائے گا. یہ خود آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے اس میں. تو اس ریشو کے حساب سے جتنا حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے اتنے پرسنٹیج آپ کو اپنی تنخواہ سے صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر, تاکہ باقی تنخواہ آپ کے لیے حلال ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سے جلد اس کام سے جان چھڑائیں. انڈین آرمی جوائن کرنا. کشمیر انڈیا, کیا میں انڈین آرمی جوائن کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ انہوں نے کتنا ظلم کر رکھا ہے کشمیر میں, لیکن ہماری مجبوری ہے, گھر میں کب تک بے روزگار بیٹھیں. انڈین آرمی جوائن کرنا شہیدوں کے خون سے غداری تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں, انڈیا ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ملک ہو جو اسٹیبل گورنمنٹ ہو جس کی مضبوط, تو وہاں کی آرمی جوائن کرنا جائز ہے. اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی غیر مسلم ہے, وہ آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی نوکری دیتا ہے, ڈیفنس کی نوکری دیتا ہے آپ کو, تو آپ کے لیے جائز ہے وہاں. تو لیکن اس چوکیدار کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اگر گھر کا مالک کسی پہ ظلم کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو آپ ظلم کریں, تو اس ظلم میں اس کے ساتھ معاونت جائز نہیں ہوگی. یہ خوب سمجھ لیں. تو انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا برٹش ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, بلکہ پاکستان بھی ہو, تو آرمی جوائن, پاکستان تو ایک بہرحال اسلامی کنٹری ہے, اس کی آرمی جوائن اگر کوئی کرتا ہے اور اچھی جذبے کے ساتھ کہ میں ایک اسلامی ملک کی حفاظت کروں گا, تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, جہاد کا ثواب ملے گا. کوئی بھی اسلامی کنٹری ہو, سعودی عرب ہے یا اور بھی ترکی ہے, نیت یہ ہو کہ اہل اسلام کی حفاظت ہوگی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی, تو اس میں تو بڑے فضائل ہیں. لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ آرمی جوائن کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ اس کی فقہی تکییف ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ہے, جو ظاہر ہے اس کو یہ حق ہے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے, اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے اس کی, جیسے ایک گھر کی اپنی حفاظت ہوتی ہے تو آرمی کی بھی, یعنی اپنی کنٹری کی بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں, اور آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا یہ کام. تو اس کی فقہی تکییف یہ ہے, لہذا اس میں آرمی جوائن کرنا جائز ہے. لیکن کسی پہ ظلم کرنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو, چاہے وہ سعودی عرب کی آرمی ہو, چاہے وہ یو ایس اے کی آرمی ہو, چاہے برطانیہ کی, چاہے انڈیا کی آرمی. تو اگر کوئی آرمی کا فوجی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے کام کا آرڈر دیا جا رہا ہے جو 100% شرعاً ناجائز ہے, ظلم ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, تو وہ کسی کے لیے بھی اس میں اپنے آفیسر کی اطاعت جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آرمی کا ایک آفیسر کسی ایک آرمی والے کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کر دو, بلا وجہ کہتا ہے, بس ویسے ہی, اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, تو جائز نہیں ہے اس آفیسر, اس ایک فوجی کے لیے کہ اپنے آفیسر کے کہنے پہ کسی بے گناہ کو وہ گولی مار دے, تو شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن دنیا کے ملکوں کا قانون ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا, تو یہ قانون ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا فوجی کو کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. جہاں پتہ ہوگا تو وہاں قطعاً جائز نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان آرمی ہو چاہے کسی بھی کنٹری کی آرمی ہو, جہاں 100% یقین ہے کہ بھئی یہ ظلم برائے ظلم ہی ہے. تو کسی انسان کو بھی کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے, اور ظلم میں تعاون کی اجازت نہیں ہے. کسی کنٹری کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے, اور کنٹری کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہیں ہے, کسی آرمی کو بھی اجازت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انڈیا ہو, امریکہ ہو, برٹش ہو, پاکستان ہو, اسلامی ہو, غیر اسلامی ہو, کوئی بھی کنٹری ہے, آپ اس کی آرمی میں اگر آرمی جوائن کرتے ہیں تو حرام اور ناجائز کاموں میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, ملک کی قوانین کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو آرڈر ہے اوپر سے, اور فوج میں آرڈر از آرڈر. تو یہ جو ہے نا فوج میں یا کسی بھی کنٹری میں آرڈر از آرڈر, یہ کہنے کے حد تک تو بڑا اچھا ہے یہ,
لیکن جہاں 100% ظلم ہوگا تو انسانیت پہلے ہے. کنٹری بنتے ہیں انسانوں کے دفاع کے لیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ کنٹری کے لیے بنتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری صرف بارڈر کی حفاظت ہوگی اور صرف ملک کا دفاع ہوگا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ آپ سے کہیں ظلم کروائے گی، چاہے وہ کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کام آپ سے کروایا جائے گا، تو پھر آپ کے لیے جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اس کو کوئی انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنائے. میں پاکستان کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی جوائن کرتا ہے اور اس کو یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک پہ ظلم کرے گا، فوج کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو مارے گا، تو پھر اس کے لیے پاکستان آرمی بھی جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو یعنی اس کو یقین ہو کہ مجھ سے یہ ظلم والا کام کروایا جائے گا، اس کی بات کر رہا ہوں. تو انڈیا ہو یا پاکستان ہو، امریکہ ہو یا جاپان ہو، کوئی بھی کنٹری ہے، آپ کے لیے اس کی آرمی میں جانا بالکل جائز ہے. آپ کی تنخواہ حلال ہوگی. لیکن ظلم میں اپنے آفیسر کی بات ماننا حرام، اور ناجائز میں اپنے آفیسر کی بات ماننا یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی پولیس آفیسر کے لیے، نہ آرمی کے لیے، نہ کسی اور حکومت کے ملازم کے لیے. اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اصول ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پہلے پابند ہیں، اس کے بعد ملکی قوانین کے آپ پابند ہیں، اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں. کسی کے کہنے پر آپ کسی انسان کا بے گناہ کا قتل نہیں کر سکتے صرف اس بیس پہ کہ وہ میرے ملک کی پالیسی جو ہے یہ ہے کہ اس کو مارا جائے. تو اس بیس پہ کسی کو کے لیے بھی جائز، بلکہ اس ملک کی پالیسی کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کیوں. زمانے کو برا کہنا. عاصم نصیر کشمیر انڈیا سے. میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے منع کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی، صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ میں ہوں زمانہ، یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے، زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. جیسے کہ ڈارون نے کہا نا، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے. تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ بھائی زمانہ تھوڑی، وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے، کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں، آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے، لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے، جو برتن ہے، اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں. تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے، وہ اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے. تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے، برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے، لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے. مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے، یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مجازی نسبت جب کی جائے گی تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے. بد کردار والد. ایک لڑکی نے انڈیا سے پوچھا ہے، جی میری ایک دوست ہے، بنت عبداللہ نے پوچھا ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے والد زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے. یعنی جس لڑکی سے زنا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں. استغفر اللہ. جی جب اس لڑکی نے، یہ بڑا ہی حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. دیکھیں اس طرح کے جو بہت ہی خطرناک مسائل ہونا تو وہ اس طرح بالکل پرسنلی پوچھ لیا کریں، وہ ایسے آس کے لیے نہ پوچھیں. خیر میں اس سوال کو اسکپ کر دیتا ہوں، اس کا بس جواب بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس سوال بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیے ماں باپ کی بڑی اطاعت ہے، فرما برداری ہے شریعت میں، لیکن کسی باپ کی نظریں غلط ہو، محرم رشتوں کے لیے غلط نظریں ہو، بھائی کی غلط نظر ہو بہن پر، باپ کی غلط نظر ہو خدا نخواستہ بیٹی پر،
تو پھر اس باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی. بیٹی کو چاہیے اپنی عزت کی اور بہن کو چاہیے اپنے عزت کی حفاظت کرے, فوراً کنارہ کشی اختیار کرے, اپنی ماں کو بتائے, اور ایسے جو خبیث قسم کے باپ ہیں ان سے جان چھڑائے, فوراً نکاح کر کے یہاں سے جائے وہ. تو اس میں شرم و حیا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں باپ یا بھائی کی عزت کا جنازہ نہ نکالے, اس کا حل نکالے کہ یہاں سے نکلنا ہے, اور ماں کو چاہیے بیٹی کا اس معاملے میں ساتھ دے. تو کیونکہ یہ جو پورن موویز لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں, اس سے بہت ہی درندگی آ رہی ہے لوگوں میں, محرم رشتے بھی محفوظ نہیں ہو رہے, جو گندی موویاں دیکھ رہے ہیں. اور بیوی ہے نہیں, ہوتی نہیں ہے, دوسری شادی کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. بعض دفعہ بیوی ایجڈ ہو جاتی ہے, مرد جوان رہتا ہے, تو پھر وہ گندگیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو موویز دیکھ دیکھ کے نا شہوت کو بھڑکاتے رہتے ہیں لوگ, اور بیوی سے خواہش پوری ہوتی نہیں ہے ان کی. کوئی بیماری آ جاتی ہے بیوی میں, یا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. تو یہ گند کو جو ہے نا آسان کر دیا اور حلال کو مشکل بنا دیا. تو خیر, ایسا کوئی خبیث آدمی ہو یا خبیث بھائی ہو, تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کرے, ماں کو بتائے. ماں پھر بھی ساتھ نہ دے تو کسی بھی طریقے سے وہ علاقے کے تھانے میں رپورٹ کرائے. پہلی کوشش تو یہی کرے کہ تھانے تک نہ جائے, لیکن اگر نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا تو پھر ثبوت اکٹھی کر کے وہ کسی بھی طرح سے کسی ٹرسٹ سے رابطہ کرے, جو قابل ٹرسٹ بھی ہو, یعنی ایسا ٹرسٹ ہو جو قابل اعتماد بھی ہو. کیونکہ بعض ٹرسٹوں کے بارے میں بڑی بڑی اوٹ پٹانگ خبریں آتی ہیں کہ وہ خود لڑکیوں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں رہتی. تو کوئی واقعی صحیح ٹرسٹ ہو تو کسی بھی طرح سے قانون کا سہارا لے, کورٹ میں کیس کرے, تو کسی بھی طرح سے اپنی جان کو وہاں سے بچائے. اس میں یہ کہنا کہ باپ ناراض ہو جائے گا تو ہوتا ہے تو ہونے دے, وہ باپ ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو. لیکن باپ کا رشتہ اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہے. الحمدللہ میجورٹی باپوں کی ایسی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے بہن کا یا بیٹی کا کہ باپ ہمیشہ اس کو پیاری نظر سے دیکھتا ہے, گندی نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھتا. لیکن لاکھوں میں کوئی 2-4 گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان 2-4 گندی مچھلیاں جہاں ہیں ان کے لیے پھر شریعت نے بالکل اجازت دی ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی جان چھڑائے وہاں سے, اور اس میں باپ کی تقدس کا خیال نہ کرے وہ, کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا, باپ کو خود اپنے تقدس کا خیال نہیں ہے تو یہ بیٹی اس کو کیسے عزت دے سکتی ہے. وہاں سے جان چھڑائے, نکلے وہاں سے وہ. قادیانی باپ کے پاس رہنا. مسکان صاحبہ کشمیر انڈیا سے پوچھتی ہیں, میرے امی ابو کے درمیان طلاق ہو گئی تھی, ہم ننیال میں رہتے رہے. میری عمر 18 سال ہے, میری بڑی بہن کی عمر 21 سال ہے. اب میرے ابو ہم بہنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ میرے ابو قادیانی ہیں, مرزائی. آپ مسلم ہیں, ابا قادیانی ہیں, تو یہ قادیانیت تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا. قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بد کلامی کریں, بد تہذیبی کریں, بدتمیزی کریں, لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں. اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے صلہ رحمی تھی, آپ ان سے تعلق بھی رکھتی. لیکن اگر وہ قادیانی ہیں تو یہ, کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے, اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی. آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں, وہ یہ کہیں کہ مسلم نہیں ہے, تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلموں کی طرح سمجھیں گے جیسے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے. لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلہ رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ خوب سمجھ لیں, قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں. اور میں پھر بار بار بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹارچر کریں, نہ, بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں. تو آپ کی ایج 18 سال ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے پاس نہ جائیں. رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں پھر, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کورٹ میرج کی طرف جائیں, کہیں نکاح کر کے, بالغ ہو گئی آپ, شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو, تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں. لیکن کوشش کریں حتی الامکان جلد سے جلد نکاح کر کے وہاں سے نکلنے کی.
وراثت کا مسئلہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا، پھر دادی کا، اور کچھ سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ دادی کا صرف ایک گھر تھا، میرے ایک چچا اور 3 پھوپھیاں ہیں۔ پھوپھی لوگ امیر ہیں، ہم غریب ہیں۔ جب سب پھوپھیاں زندہ تھیں تب ان لوگوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا تھا، تو کیا اس گھر کا حصہ صرف میں اور میرے چچا رکھ سکتے ہیں؟ پہلے دادا کا انتقال ہوا، پھر دادی کا، کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاں تو وہ ساری وراثت جو ہے وہ پھر تو ٹرانسفر ہوگی اولاد میں، کیونکہ بار چچا پھوپھیاں میں ہوگی۔ دیکھیں جب پھوپھیاں زندہ ہیں، انہوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا نا، تو خوب سمجھ لیں وراثت کے مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ معاف کرنا ہبہ کہلاتا ہے، یعنی گویا پھوپھیوں نے اپنا گھر آپ کو دے دیا، یہ مطلب ہوگا۔ تو جب بھی کوئی چیز ہبہ کی جاتی ہے، گفٹ کی جاتی ہے، تو جب تک اس میں قبضہ نہ ہونا وہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز تقسیم کے قابل ہو، یعنی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو اس میں ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کو ڈیوائیڈ نہ کر دیا جائے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے کہ وہ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 یا 3 حصوں میں، جن کو بھی آپ گفٹ میں دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھر بھی رہنے کے قابل رہے گا۔ تو وہ گھر جب ہبہ کیا جائے گا نا 2-3 افراد کو، تو ڈیوائیڈ کر کے دینا پڑے گا، یعنی پورشن کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے۔ تو جب تک اس طرح ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب اگر وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا حصہ معاف کر دیا، اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ممکن تھا، یعنی تقسیم کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل رہتا کہ الگ الگ فیملیاں اس میں رہ سکتی ہیں، تو پھر صرف اتنا کہنے سے وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ابھی بھی پھوپھیوں کا ہی ہے، جب تک وہ اس طریقے سے نہیں دے دیتی، قبضہ نہیں دے دیتی اور ڈیوائیڈ نہیں کر دیتی۔ لیکن اگر وہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کے قابل نہیں، جیسے فلیٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ان کو اگر 2 پارٹ میں آپ کر دیں تقسیم، تو پھر وہ کسی کے بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا، یا 3 پارٹ میں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، تو وہ جو یعنی قابل تقسیم ہی نہ ہو، تو پھر اس میں زبانی کہنے سے کہ بھئی میں اپنا حصہ مجھے اس میں نہیں چاہیے، میں دستبردار ہو جاتی ہوں، تو پھر یہ کہنے سے وہ اس حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اس میں ان کا وراثت کا حصہ نہیں رہتا۔ اب وہ گھر کتنا بڑا تھا یہ آپ ہی بہتر جانیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ انڈیا سے مسئلہ پوچھا ہے نا، تو آپ وہاں دارالفتہ سے رجوع کریں اور پوری ڈیٹیل بتائیں، دارالعلوم دیوبند سے یا مظاہر علوم سے، یا کوئی بھی آپ کے قریب میں کوئی مفتیان کرام ہو، آپ جس شہر میں رہتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پوری ڈیٹیل لکھ کے فتویٰ لے لیں اس بارے میں۔